ٹھیک ہے. یہ گچھے دیکھ لیجئے بھائی, زبردست. السلام علیکم دوستو, یہ جو آپ دیکھ رہے بھائی, جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم نے ایگری ٹورزم پہ بھی کام شروع کیا ہوا ہے, تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پاکستان کے مختلف باغات کے وزٹ کرائیں گے. اور آج ہم آئے ہوئے بھائی ازرو کے علاقے کالم پورہ عالم خان کے ایک گاؤں ہے, وہاں پر گل گریپس فارم پہ آئے ہوئے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. اس باغ میں بھائی 100+ ورائٹیز ہے. ٹھیک ہے, یہ بھائی جال کیوں لگایا گیا یہ اصغر بھائی بتائے گا. ٹھیک ہے, یہ لو جی آگے جی, یہ گچھے دیکھ لے بھائی, ماشاءاللہ. یہ دیکھ, یہ لو جی بالکل فل تیار. تو انشاءاللہ تعالی کچھ دن لگیں گے اس کو. ٹھیک ہے, بلیک گریپس اس میں ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھائی یوکرین کے ہے نا, یہ یوکرین کی ورائٹی ہے. اچھا اصغر بھائی, یہ ہمارے ناظرین کو بھی بتا دینا ذرا. اچھا اصغر بھائی, یہ آپ لوگ کیونکہ ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں نا, ماشاءاللہ یہ آپ نے کتنے ایکڑ پہ باغ لگایا ہے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں. جی, ہمارے فارم کی 3 لوکیشنز ہیں. جی جی, تو تقریباً ٹوٹل جو ہے نا 7 ایکڑ باغ ہے. 7 ایکڑ باغ ہے. جی, یہاں پہ جو آپ کھڑے کامل پورہ عالم خان میں کتنے؟ کامل پورہ عالم تحصیل حضرت ضلع اٹک میں. ٹھیک ہے جی, اور یہاں پر تقریباً کتنا ہے؟ 4.5 ایکڑ یہاں پر. 4.5 ایکڑ یہاں پر. ایک دوسری سائٹ ہے, آپ کو وہاں بھی لے کے چلتا ہوں انشاءاللہ. اور ہم نے پرگولا سسٹم لگایا ہے جو اٹالین سسٹم ہے. اٹالین اس سسٹم. میں انگور کے گچھے لٹکے ہوئے آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں. اچھا, آج آپ اس کے لیے نیکسٹ ٹائم ہم نے آنا ہوگا کیونکہ ہمارے بھائی کو. لیکن یہ بتائے کہ یہ جو جال لگائے ہوئے یہ کس مقصد کے لیے لگایا آپ نے؟ یہ پرندوں سے بچانے کے لیے. ہمارے پاس ایک پرندہ آتا ہے چھوٹا سا, جی جی جی, جس کو ہیمنگ برڈ کہتے ہیں. اچھا جی, یہ ہیمنگ برڈ کے جو ہیمنگ برڈ جو ہے نا وہ ان گچھوں میں ان بیریز کے اندر سوراخ کرتا ہے. یہ اچھا گریپس کے اندر سوراخ نظر آ رہے ہیں, ہیں, یہ اس کے ہیں. یہ ہیمنگ برڈ کے ہیں. اچھا جی, جو بڑا پرندہ ہے وہ بیری کو اٹھا کے لے جاتا ہے. اچھا, اور یہ چھوٹا پرندہ جو اس میں سوراخ کرتا ہے, سوراخ کر اس دیتا سے ہے, بچانے کے لیے. اچھا, نقصان کرتے ہیں وہ. نقصان کرتا ہے. اور یہاں پر آپ کے پاس تقریباً 100+ ورائٹیز ہے. کچھ ورائٹیز ٹوٹل میرے پاس 100+ ہیں جی, لیکن یہاں پر تقریباً 30 ورائٹیز یہاں پر ہیں. یہاں پر دوسری لوکیشن پہ کچھ, دوسری لوکیشن پہ کچھ ہے. اچھا, اور سارے جو ہے نا بالکل تیار ہے یا کچھ ٹرائل بیس پر بھی ہے؟ نہیں, جن پہ جال ڈالا ہوا ہے یہ زیادہ تیار ہیں, پکنے کے قریب ہیں. اچھا, جہاں تک بات ہے کہ ہمارا جو مین ورائٹیز ہیں باغ تو ہمارا انہی کا لگا ہوا ہے. جی جی, جو ٹرائل بیسس پہ ہیں, کسی کے 4 پودے ہیں, کسی کے 5 ہیں, کسی کے جو ریئر ورائٹیز ہیں وہ 1 کا پودا لگا ہوا ہے. اچھا, یہ کدو کا پودا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا سسٹم کیا ہوگا یہ, مطلب جب فل تیار ہوں گے تو کیا کوئی فیسٹیول وغیرہ اس طرح کچھ ہوگا کوئی, مطلب یہ کہ جس طرح باقی دوست ہمارے جو ہے نا کوئی پروگرام وغیرہ بنا لیتے ہیں, لوگ خود آتے ہیں, یا آپ سیدھا اس کو ڈائریکٹ جو ہے نا منڈی لے کے جاؤ گے؟ جی, ابھی تک جو ہماری پریکٹس ہے وہ تو ڈائریکٹ منڈی لے کے جاتے ہیں. اچھا, ڈائریکٹ منڈی لے کے جاتے ہو. اگر ہم کوئی ایسا پروگرام بنائے, اگر ہمارے ناظرین چاہے کہ یار ہم نے خود باغ کا وزٹ کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے نا ہم نے خود جو ہے نا پکنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور خود, تو ایسا کوئی ہے مناسب طریقہ؟ فارم سے فریش لے کے جانا ہے. جی تو جی, وہ پروگرام بھی انشاءاللہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی اس سال یا نیکسٹ. ہمارا جو آرگنائزیشن ہے پٹھوار گریپس جی آرگنائزیشن, جی, وہاں پہ مشورہ جاری ہے. اچھا جی, اگر وہاں پہ کوئی فائنل ہو گیا, اگر انہوں نے اجازت دیا تو تب. ہاں جی, کچھ اجازت بھی اور کچھ سپورٹ بھی اگر کریں گے تو, کیونکہ اس میں سپورٹ چاہیے. ہم دور دراز علاقے سے, ہاں بالکل یہاں بالکل, پہ لوگوں کا آنا اور اکٹھا ہونا بھی ایک مسئلہ ہے. یہ بات بھی ہے, یہ بات بھی ہے. اور اچھا, گریپس کے علاوہ بھی آپ نے کچھ لگایا ہے یا صرف گریپس پہ کام کر رہے ہو؟ جی, فی الحال گریپس پہ کام, فی الحال بس گریپس پہ کام کر رہے ہو. اور یہ سارا جو ہے نا یہ یوکرینین ہے یہ, یا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ مختلف ورائٹیز ہیں, یورپین ورائٹیز ہیں, امریکن ورائٹیز ہیں, اچھا, اور یوکرین کی ہیں. اچھا, پاکستان کا نام بھی کچھ ہے یا نہیں؟ پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک ورائٹی ہے جو NARC نے بنائی ہے. وہ اچھا, ہمارے پاس فی الحال ہم نے ختم کر دی ہے کیونکہ وہ لیٹ تیار ہوتی ہے. اچھا, اور کچھ مدر پلانٹس ہمارے پاس ہیں لیکن باغ اس کا نہیں ہے میرے پاس. اچھا, باغ نہیں ہے اور لیٹ تیار ہوتا ہے. لیٹ تیار تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو انگور ہمارے انڈیا سے آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہمارے پاکستانی فریش پاکستانی گریپس کب کھائیں گے؟ تقریباً 2 ہفتوں کی بات ہے, 10 دن کی بات ہے. اچھا, پیکنگ کس لیول پہ کرو گے, KG کے حساب سے یا کرو گے؟ کیونکہ زیادہ تر جو منڈی میں آتا ہے نا پیکنگ, وہ 9 کلو 8 کلو 10 کلو ٹوکری آتی ہے. تو آپ نے کیا سوچا ہے؟ ہم گتے کی پیکنگ بنواتے ہیں اسلام آباد سے. جی جی, 5 کلو کی پیکنگ ہوتی ہے. 5 کلو کی پیکنگ ہوتی ہے. پچھی تو میں نہیں لے. کیا آپ مطلب کوئی اس طرح نہیں کرتے کہ یار اس بار جو ہے نا آپ 1 kg کی یا 2 kg کا, جس طرح کا سوات والے جو آلو بخاری کی پیکنگ کر رہے ہیں, تو اس بارے میں کیا سوچا آپ نے؟ جی بالکل سیریسلی ہم سوچ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ ہم آپ کو سرپرائز دیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وزٹ کرایا اور آپ نے اتنی باتیں کی اچھی اچھی, اور اللہ آپ کے رزق اور مال میں برکت
आपके आने का बहुत शुक्रिया जी, आपने बुलाया तो हम ना आए तो ये तो बात ही ना हुई ना। ठीक है जी, शुक्रिया जी। ये जो जाल लगा हुआ है ना, ये फर एकड़ जो है तकरीबन 4 लाख रुपए खर्चा है, और ये तकरीबन इसका लाइफ टाइम जो है 4 साल है, यानी 1 साल का 1 लाख रुपए खर्चा है। ठीक है, ये इन्होंने सारा जो है ना परिंदों से बचाया हुआ है। मैं आपको अंदर विज़िट कराता हूँ, अभी देख लेना। हम अंदर आ गए, ये देख ले। असल में जो वाइट ग्रेप्स है ना उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, ये जो कलर वाले ग्रेप्स है ना इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, परिंदे, तो इसलिए इसको बचाने के लिए जो है ना ये जाल लगाया गया है, और इंशाल्लाह ताला 10 दिन बाद ये गुच्छे जो है ना बिल्कुल फुल तैयार होंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद मंडी के जो है ना जीनत और रौनक इसी अंगूर से होगा इंशाल्लाह। ये देख ली, गुच्छा तैयार है, लेकिन अभी नहीं, 10 दिनों बाद इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगे भाई फ्रूट मंडी इस्लामाबाद में। भाई नाशपाती भी हैं, इसके कुछ दरख्त है, तकरीबन 10-12 दरख्त है, और इंशाल्लाह ताला इसमें भी टाइम है अभी। ठीक है, ये गुच्छे देख लीजिए भाई, ज़बरदस्त।